السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 21۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ عالم نور سمٹ گیا تھا۔ دن کی ضیاء گستری تیز ہواؤں میں رکھے ہوئے مٹی کے دیے کی طرح بجھ گئی تھی۔ دن اپنے جشن ترک کے ساتھ غروب ہو گیا تھا۔ رات اپنے تمام حلقہ فتراق اور خمار اطلس کے ساتھ نمودار ہوئی تھی اور اجالے کا ہر نقش بدی نکلتی چلی گئی تھی۔ حماد رتنا کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور حسن ان کے سامنے کھڑا تھا۔ حماد کو دیکھتے ہی حسن آگے بڑھا اور حماد سے لپٹتے ہوئے کہا، آپ آ گئے اخی؟ پھر واپس مڑا اور گھر کے اندر جاتے ہوئے شور کرنے لگا، ماں اخی آ گئے۔ حماد اور رتنا جب صحن میں آئے تو حویلی کے اندر سے بوڑھا خلدون اور حارث بھاگتے ہوئے نکلے۔ ان کے پیچھے پیچھے زینب بھی اپنی بیساکھیاں ٹیکتی ہوئی باہر آ رہی تھی اور حسن نے اسے سہارا دے رکھا تھا۔ سب سے پہلے حارث بھاگ کر حماد سے بغل گیر ہوا، پھر خلدون اور اس کے بعد زینب اسے اپنے ساتھ لپٹا کر یوں پیار کر رہی تھی جیسے وہ کوئی ننھا سا بچہ ہو جو کئی روز سے گھر آنے کا راستہ بھول گیا تھا۔ ایک اجنبی گھر میں رتنا کی رگوں کا لہو اچھلنے لگا اور وہ کسی مسکراتی سمٹتی کوہی ندی کی طرح شرماتی ہوئی حماد کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حماد نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور رتنا کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے اس کا تعارف خلدون، زینب، حارث اور حسن سے کرایا۔ زینب بڑے غور سے رتنا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں ایک جستجو اور سراسیمگی تھی۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ پوچھتی، حماد خود ہی بول پڑا، ماں میں جانتا ہوں تم اس کے متعلق کچھ سننے کو بےتاب ہو۔ اس کا نام رتنا ہے، یقین حالات میں میرے ساتھ ہندوستان سے نیشا پور آئی ہے۔ یہ خود ہی آپ کو اپنی زبان سے کہہ دے گی۔ حسن مسکراتا ہوا آگے بڑھا۔ شاید اسے کوئی شرارت سوجھی تھی۔ اپنا منہ حماد کے کان کے قریب لے جاتے ہوئے اس نے مدھم سرگوشی کی، اخی کیا اس حسین لڑکی کو آپ اپنی بیوی، ہماری بہن اور اس گھر کی مالکہ بنا کر لائے ہیں؟ حماد بھی مسکرا دیا اور پیار سے حسن کا کان پکڑ کر مروڑتے ہوئے کہا، گھر رہ کر تو اور زیادہ شریر ہو گیا ہے۔ حسن نے فوراً دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، آپ کا اندازہ غلط ہے اخی۔ آپ کے بعد امی نے مجھے بھی اپنے سلطان کے لشکر میں شامل ہونے کی اجازت دے دی تھی اور میں اخی حارث کے ساتھ ترائن کی جنگ میں حصہ لے چکا ہوں۔ گو اس جنگ میں ہمیں شکست ہوئی ہے، اس کے باوجود ہم نے اس جنگ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ حماد نے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی اس نے تمہارے ساتھ جنگ میں حصہ لیا ہے؟ حارث حماد سے قریب ہوتا ہوا بولا، ہاں اخی، یہ سچ کہتا ہے۔ اس نے واقعی میرے ساتھ ترائن کی جنگ میں حصہ لیا ہے۔ گھر میں یہ جس قدر شرارتیں کرتا ہے، جنگ میں اس کی کارکردگی اس سے کئی گنا زیادہ اور بہتر ہوتی ہے۔ جنگ میں اس کے لڑنے کے انداز نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ زینب نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، تم سب نے ان دونوں کو یہی روک لیا ہے اور تھکے ہوئے ہیں، انہیں اندر چل کر بیٹھنے تو دو۔ حارث اور حسن فوراً گھوڑوں کو پکڑ کر استبل لے گئے
اور ان کے چارے کا بندوبست کر دیا۔ زینب حماد اور رتنا کے ہاتھ تھام کر اندر لائی۔ خلدون ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ سب ایک کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ حسن اور حارث بھی جلدی جلدی فارغ ہو کر وہیں آ گئے۔ خلدون نے اس بار سنجیدگی سے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، حماد بیٹے، کیا تم رتنا کو گھر چھوڑنے آئے ہو یا؟ حماد نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، میرا یہاں آنے کا مقصد صرف رتنا کو گھر چھوڑنا نہیں، مجھے سلطان نے فی الفور طلب کیا ہے اور کل صبح میں غزنی روانہ ہو جاؤں گا۔ حارث نے مشورہ دیتے ہوئے حماد سے کہا، اخی، ہم دونوں بھائی بھی چند یوم کی رخصت لے کر غزنی سے آئے ہیں، آپ کچھ دن اور رک جائیں، پھر تینوں بھائی اکٹھے ہی غزنی روانہ ہوں گے۔ حماد نے اس کے خیالات کی تردید کرتے ہوئے کہا، مجھے سلطان نے بہت جلد غزنی پہنچنے کا حکم دیا ہے، میں زیادہ دن یہاں نہ رک سکوں گا، میں کل صبح یہاں سے کوچ کر جاؤں گا، تم دونوں بھائی بعد میں آ جانا۔ زینب نے غور سے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، حماد بیٹے، تم نے ٹاٹ کا لباس اتار دیا ہے؟ کیا میں یہ سمجھ لوں ہندوستان کی سرزمین میں جا کر تم تن آسان ہو گئے ہو؟ جبکہ میں جانتی ہوں میری لگاتار ضد پر بھی تم نے ٹاٹ کا لباس نہ اتارا تھا۔ حماد نے بڑی انکساری سے کہا، اے میری ماں، ایسی کوئی وجہ، کوئی علت نہیں، میں نے ٹاٹ کا لباس کیوں نہیں پہن رکھا، اس کا جواب بھی آپ کو رتنا ہی دے گی۔ زینب اپنی جگہ پر کھڑی ہوتی ہوئی بولی، تم سب بیٹھ کر باتیں کرو، میں کھانا تیار کر لوں۔ پھر زینب نے رتنا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آؤ بیٹی میرے ساتھ۔ زینب رتنا کو لے کر باہر نکل گئی۔ خلدون، حماد، حارث اور حسن آپس میں باتیں کرنے لگے۔ دوسرے روز صبح کے کھانے کے بعد حماد غزنی کی طرف جانے کے لیے کوچ کی تیاری کر چکا تھا۔ حارث اور حسن دونوں نے مل کر اس کے گھوڑے کو کھریرا کر کے اس پر زین ڈال دی تھی۔ اپنے ہتھیاروں سے لیس ہو کر حماد اپنی ماں کے پاس آیا۔ وہ باورچی خانے میں رتنا کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس نے اپنا سر جھکاتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، مجھے رخصت ہونے کی اجازت دو ماں، میں اپنی تیاری مکمل کر چکا ہوں۔ زینب اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی، پھر باورچی خانے سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کہا، تم رتنا کو لے کر دیوان خانے کی طرف آؤ، میں حسن سے کہہ کر تمہارا گھوڑا منگواتی ہوں، تمہارے ابھی بھی دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بیٹے، رتنا مجھے اپنی پوری داستان سنا چکی ہے، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے اس کے بھائی کی جان اور رتنا کی عزت بچائی۔ میں جانتی ہوں تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کر چکے ہو، کاش تم کچھ روز یہاں رکتے، میں تم دونوں کی شادی کا انتظام کر دیتی۔ حماد نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی گردن جھکی رہی۔ زینب اپنی بے ساکھیاں ٹیکتی ہوئی چلی گئی۔ رتنا کچھ دیر بڑی حسرت سے حماد کو دیکھتی رہی، پھر اپنی جگہ پر کھڑی ہوتی ہوئی وہ مردہ سی آواز میں بولی، آپ کب تک لوٹ کر آئیں گے؟ حماد نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں کہہ سکتا کب لوٹ سکوں گا، میں نہیں جانتا سلطان مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے میں فوراً لوٹ آؤں، اور یہ بھی ممکن ہے کبھی لوٹ کر نہ آ سکوں۔ رتنا تڑپ کر آگے بڑھی اور حماد کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے رو دینے والی آواز میں کہا، اللہ آپ کو ہر کام میں سرفراز رکھے گا، میں راتوں کی تاریکی اور دن کے اجالوں میں آپ کی واپسی اور سلامتی کی دعائیں مانگتی رہوں گی۔
آپ جہاں کہیں بھی جائیں، خدا کے واسطے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نیشا پور کی ایک نواحی بستی میں ایک بے بس اور بے آسرا لڑکی بڑی بے تابی اور بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ رتنا رو پڑی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پھر اس نے سسکتے ہوئے کہا، میرے ماتا پتا اور بھائی تک سب مارے گئے ہیں۔ اگر میری چاہت آپ کے من میں تازہ رہی تو میں سمجھوں گی میں نے کچھ نہیں کھویا۔ حماد آگے بڑھا اور رتنا کو اس کے دونوں شانوں سے پکڑتے ہوئے کہا، رتنا، رتنا تم رو رہی ہو، میں تمہیں کیوں کر بھول سکتا ہوں؟ تم میری زندگی کی سحر اور میری کائنات کے آسمان پر چمکتا ہوا ایک ستارہ ہو۔ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہاری یادوں کو مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ رتنا بے اختیار ہو کر آگے بڑھی اور عجیب سے وجد میں اس نے حماد کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ جہاں کہیں بھی جائیں مجھے یقین ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔ اب میں آپ کو رخصت کرنے کا حوصلہ رکھتی ہوں۔ آئیے دیوان خانے کی طرف چلے، سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ رتنا نے حماد کا زادے راہ اٹھایا اور اس کے ساتھ ہو لی۔ دیوان خانے کی طرف جاتے ہوئے حماد نے رتنا سے پوچھا، میری ماں کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا رہا؟ رتنا کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، ان کا سلوک میرے ساتھ ایسا ہی رہا جیسے کسی اکلوتی بیٹی کے ساتھ ایک ماں کا۔ ان کا پیار دیکھ کر میں اپنی ماتا کی شفقت کو بھی بھول گئی ہوں۔ دیوان خانہ آ گیا تھا اور دونوں خاموشی سے آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ وہاں خلدون، زینب، حارث اور حسن بیٹھے شاید ان دونوں کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی حماد نے خلدون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابھی مجھے رخصت ہونے کی اجازت دیجیے۔ خلدون کھڑا ہو گیا اور حسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حسن، تم حماد کا گھوڑا باہر لاؤ۔ حسن اٹھ کر باہر نکل گیا۔ خلدون نے حماد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، آؤ بیٹے میرے ساتھ۔ خلدون حماد کو لے کر باہر آیا۔ زینب، رتنا اور حارث ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ رتنا نے زینب کو سہارا دے رکھا تھا۔ خلدون حماد کو لے کر مکان سے باہر آیا۔ حسن حماد کا گھوڑا بھی وہاں لے آیا تھا۔ خلدون نے آگے بڑھ کر خود حماد کے گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے کہا، حماد میرے بیٹے، میں نہیں جانتا سلطان تمہیں کس غرض سے غزنی طلب کیا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے قدرت کسی اہم کام کے لیے تمہارا انتخاب کر چکی ہے۔ یقیناً سلطان تمہیں اپنے لشکر میں شامل کرے گا۔ میرے بیٹے، جب تو کسی حاکم کے سامنے بیٹھے تو خوب غور کر کے تیری اپنی اوقات کیا ہے۔ میرے بچے، جب تو عبرت حاصل کرنا چاہے تو چیونٹی کے پاس جا اور اس کی روش دیکھ کس طرح برسات اور سرما کے لیے وہ اپنی خوراک جمع کرتی ہے۔ تو بھی اس جیسا دانشمند بن۔ بیٹے، گناہ سے رسوائی ہوتی ہے، عقل حیات کا سر چشمہ ہے اور فروتنی عزت کی پیشوا ہے۔ راست رو اور مسکین رہو، دولت مند سے بہتر ہے۔ سلامتی اور اتفاق کے ساتھ خشک نوالا بہتر ہے کہ گھر کی نعمت سے بھرا ہوا ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا بھی ہو، اور صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر 100 کوڑوں کے برابر کام کرتی ہے۔ اے میرے بیٹے،
بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والے دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، اور ایسے جھوٹے اور دروغ گو سے کنارہ کشی کرنا جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ اے میرے دل فرزند، چوری کا پانی میٹھا اور حرام کا لقمہ لذیذ لگتا ہے، ان سے دور رہنا۔ ہر اس کام سے بچنا جس میں خالق کی اہانت ہو۔ میرا رب تجھے شرارت و بدی سے بلند، مکروہ منصوبوں اور گھنونے مقاصد سے بعید اور دجل و فریب سے دور رکھے۔ میری دعا ہے تیری راہیں استوار ہو، تیرا دل خوش اور روح شادمان ہو۔ اللہ تجھ میں جذبہ جہاد اور وحدت ملی کا سامان پیدا کرے۔ تو نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اس کے صلے میں خداوند کائنات تجھے کامل شادمانی عطا کرے گا۔ خلدون جب خاموش ہوا تو زینب نے حماد کا زادرہ رتنا سے لے کر اس کے گھوڑے کی خرجین میں ڈالتے ہوئے کہا، میرے بچے، اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کرنا اور اس کا فرمان بجا لانا۔ اب تو رخصت ہو، اللہ تجھے اپنی امان میں رکھے گا۔ حماد چپ چپ آگے بڑھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ رتنا کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ پہلے اس کا چہرہ زرد، پھر ارغوانی اور زعفرانی ہو کر رہ گیا۔ حماد کی جدائی کے خیال سے اس کے حواس پراگندہ اور خوبصورت مسکراتا چہرہ علیل و مریض ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے حماد نے جب اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تو حسین رتنا صحرائے وحشت کی طرح اداس، بریدہ پر فاختہ کی طرح غمگین، بے آب چشمے جیسی افسردہ اور ٹوٹے ہوئے خواب کی دھچیوں کی مانند بکھر کر رہ گئی۔ حماد اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا جب کوہستانی سلسلے کے اندر روپوش ہو گیا تو سب مکان کے اندر چلے گئے۔ رتنا کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تھے، جنہیں اس نے منہ دوسری طرف کر کے پوچھ لیا اور زینب کو سہارا دیتی ہوئی حویلی کے اندر لے گئی۔